بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق اللہ العظیم. اردو کا ایک شاعر ہے جس کا شعر ہے کہ ہم ایسے اہل حق ہیں کہ ثبوت حق کے لیے رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یہ جو اس دور کی مشکلات اور مصائب ہیں اور پریشانیاں، ان میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کب اس کو لگانا ہے اور کب ہٹانا ہے، عادت کے نہ ہونے کی بنا پر ذہن میں نہیں رہتا. شاعر کہتا ہے کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں اور اتنے عقل مند ہیں کہ اگر حق کے اس بات کے لیے اور حق کو بتانے کے لیے رسول نہ آتے کائنات میں اور دنیا میں، جن کی آمد کا مقصد حق کو ممتاز کرنا باطل کے سے اور حق کو حق بتانا اور باطل کو باطل بتانا، نیکی کو نیکی بتانا، بدی کو بدی بتانا اور برائی کو برائی بتانا اور بھلائی کو بھلائی بتانا ہے. اگر رسول نہ آتے تو ہم اتنے سمجھدار اور اتنے عقل مند ہیں کہ صبح جو ہو رہی ہے، صبح کا ہونا کافی تھا حق کے اس بات کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے جو تمام قوتیں اور تمام طاقتوں کی مالک ہے. کہتا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر ہیں کہ ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. رات کے بعد صبح کا آنا اور صبح کے اجالوں کو اور روشنیوں کو رات کی تاریکی کا نگل جانا، ہڑپ کر جانا، پھر اس کے پیٹ سے صبح کا اجالا نکلنا، یہ کوئی طاقت ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر رہی ہے. ہم حق کو پہچان لاتے. یہ اس لیے کہ دوسرے شاعر نے کہا کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. کہ خدا تعالیٰ کی بے حجابی کا عالم یہ ہے کہ اگر حق پہچاننے کی صلاحیت ہو اور حق سمجھنے کا ارادہ ہو تو پھر ہر ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آ سکتا ہے. پھول کی پتیوں میں، سبزیوں میں، آسمان کی وسعتوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں اور اس کائنات کی وسعتوں میں خدا تعالیٰ کا جلوہ اور خدا تعالیٰ کا رنگ اور خدا تعالیٰ کی کار فرمائی نمایاں ہے. تو کہتا ہے کہ ہم کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، خدا تعالیٰ کی بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہر ذرے میں نمایاں ہے، اور اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. جو قدیم یہاں پر لوگ موجود ہیں پرانے، ہمارے یہاں پر ہندوستان میں خواتین اور عورتیں اپنے بڑوں کو اور بزرگوں کو دیکھ کر اپنے آنچل کو اور دوپٹے کو اپنے چہرے پہ لپیٹ لیتی تھی اور ذرا لمبا کر لیتی تھی. اسے ہی گھونگٹ کہتے ہیں جس میں صورت نظر نہیں آتی. کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. تو اسی کے سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی بے حجابی یہ کہ ہر چیز سے آدمی نمایاں ہوتا ہے، اپنے جسم سے، اپنے لباس سے، اپنے قد و قامت سے، اپنے وجود سے، اپنی لمبائی سے، اپنی جسامت سے. لیکن اس کے باوجود اگر اس کو چہرے پر لگا لیا تو پھر مشکل سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے اور مشکل سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے. بہرحال یہ جو مشکلات ہیں اس دور کی، اس دور کی مشکلات میں ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی. ایک ہے خدا تعالیٰ کا کلام، ایک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. دونوں کلام ہیں اور دونوں باعظمت ہیں، بے پناہ باعظمت ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہمارے بزرگوں میں اور ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. ان کا تعارف یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد ملت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، الحاج مہاجر امداد اللہ مکی سے بیعت ہونے سے قبل انہی شاہ فضل الرحمان کی خدمت میں پہنچے، کانپور سے تشریف لائے ہیں اور حضرت کے حالات میں لکھا شاہ فضل الرحمان کے کہ کشف ہوتا تھا، بے پناہ کشف ہوتا تھا، بار بار کشف ہوتا تھا اور بڑی شدت کے ساتھ۔ حضرت اپنے ساتھ سردیوں کا موسم ہے، کچھ شربت لے گئے ہیں بوتل کے اندر رنگین، حضرت کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں، تو شربت رنگ برنگ کے، خس کا شربت اور دوسرے گلاب کا شربت، تو وہ چادر کے اندر، لباس کے اندر وہ بوتلیں لیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچے شاہ فضل الرحمان کی، تو فرمانے لگے کہ تمہارے پاس کچھ رنگین پانی ہے، تمہارے پاس کچھ رنگین پانی ہے، اگر کچھ پانی ہو وہ جو کچھ ہمارے لیے لائے ہو ہمیں دے دو، پیش کر دو۔ تو یہ شاہ فضل الرحمان ہیں، دہلی کے ایک بڑے محدث، عظیم الشان محدث، جن کی حدیث کا درس مشہور و معروف تھا، اور علم حدیث پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی تھی، صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک مرتبہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں پہنچے۔ شاہ صاحب کے پاس حدیث کی سند بہت اونچی تھی، بڑی عالی، جس طریقے پر خاندان کے اندر، جس طریقے کے پر بیت و ارشاد میں اونچا خاندان اور اونچا سلسلہ مطلوب ہے، ایسے ہی حدیث کے اندر اور علم حدیث میں سند اگر عالی ہے کسی کے پاس، عالی سند بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے اور بڑی مطلوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے۔ تو دہلی کے وہ محدث اپنے شاگردوں کو لے کر شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں پہنچے حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے شاہ صاحب سے۔ جب شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب نے فرمایا پڑھو، آنے کا مقصد، تو عرض کیا حضرت حدیث کی سند کے لیے حاضر ہوئے ہیں، فرمایا پڑھو، حدیث پڑھو پھر تاکہ سند دوں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ان کی زبان نہیں اٹھی، کئی منٹ گزر گئے، شاہ صاحب نے کئی بار کہا کہ بھائی پڑھیے، کیوں نہیں پڑھتے، زبان نہیں اٹھی۔ بھائی کلام الہی کی طاقت اور قوت غار ہرا میں نظر آتی ہے کہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سیدنا کائنات کے پیغمبر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے ہیں کہ اقرا، کہ پڑھیے، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ علامہ کشمیری نے ترجمہ یہاں پر یہ نہیں کیا کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں وہ شخص نہیں جو اس وقت پڑھ سکوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے فاصلے پر ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں، پہاڑی کے اوپر ہیں، ایک سنسان اور ایک بالکل سناٹے کی کیفیت میں ہے، ایک غار کے اندر ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی رفیق ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی ملنے والا، نہ کوئی آنے والا، نہ کوئی جانے والا، رات کی تاریکی ہے۔ اچانک سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی تمام تر جلوہ افروزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور آپ سے اچانک اس ماحول کے اندر یہ مطالبہ کہ پڑھیے، آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بھائی کشمیری نے کہا، علامہ کشمیری، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، جو کہ آپ کے ڈابیل کے اندر 5 سال حدیث پڑھا کر گئے، جامع اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر، گجرات کے اہل علم حضرات علماء کا فیصلہ ہے کہ آج گجرات میں اور گجرات کے قرب و جوار میں جو حدیث کا اور علم کا فیض ہے اور جو چرچا ہے، وہ علامہ کشمیری کے وجود مسعود اور ان کی آمد کا فیض ہے۔ ان کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے سلسلے کو اور حدیث کے علم کو وہاں پر دوام عطا فرمایا اور اس کا فیض جاری فرمایا۔ بہرحال علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ پڑھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ دیتا ہے. ایک بچہ جو کہ ابھی نہ چل سکتا نہ پھر سکتا، ماں باپ اس سے کہتے ہیں بیٹا کہو الف تو وہ کہہ دیتا ہے الف، بیٹا پڑھو با تو وہ پڑھ دیتا ہے با. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں لائے تھے بلکہ تلقین فرما رہے تھے. آپ عرب کے بہترین خاندان سے ہیں. آپ فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح ترین انسان ہوں، عربی کا سب سے زیادہ ماسٹر اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. پھر آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ کیفیت ہے، وہ ماحول ہے کہ میں پردے پر قادر نہیں، اچانک جبرائیل کے آنے کی وجہ سے. تو کلام الہی بھائی اس کی شان کچھ اور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان. تو شاہ صاحب نے 2-3 مرتبہ مطالبہ کیا ان محدث سے دہلی کے کہ پڑھیے، وہ حدیث پڑھ نہیں سکے. پھر اس کے بعد کتاب بند کر تشریف لے گئے. تو طلبہ ان کے ساتھ تھے، ان کے تلامذہ ساتھ تھے، شاگرد. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے استاد اتنے باوقار اور اتنے با علم اور اتنے علم والے، وہ یہاں پر حدیث پڑھ نہیں سکے. بعد میں کسی نے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت یہ تو دہلی کے بڑے نامی گرامی محدث ہیں، ان کے تو علم حدیث کے اور ان کے درس حدیث کے چرچے ہیں، پورے دہلی کے اندر اور دہلی سے باہر مشہور ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ آپ کے سامنے حدیث نہیں پڑھ سکے؟ فرمایا کہ یہ آج تک الفاظ پڑھاتے تھے، آج ہم نے توجہ ڈال کر ان کے قلب پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت نمایاں کر دی، ان کی زبان بند ہو گئی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بعظمت، انتہا سے زیادہ. آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان بھرپور نہیں ہو سکتا تاوقت کہ تمہاری محبت میرے ساتھ کائنات میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تمہاری اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ والدین سے زیادہ اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ اولاد بھی اتنی پسندیدہ نہ ہو. بھائی علماء حیران ہیں، حضرات اہل علم پریشان ہیں کہ یہ کیسا مطالبہ فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کو ایمان کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میری ذات کے ساتھ تمہاری محبت کائنات میں دنیا میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، ماں باپ سے زیادہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو. اب اولاد کی محبت فطری ہے، اولاد کی محبت جبلی ہے، اولاد کی محبت طبعی ہے. ہماری فطرت میں اور ہمارے مزاج میں اور ہماری جبلت میں اولاد کی محبت رکھ دی. اب یہ مطالبہ کچھ ایسا مطالبہ ہے جو غیر فطری معلوم ہوتا ہے، بظاہر غیر فطری. آپ سے میں یہ مطالبہ کرنے لگوں کہ مجھ سے محبت کیجئے، آپ کہیں گے حضرت محبت ہے. میں آپ سے مطالبہ کرنے لگوں کہ میری ذات کے ساتھ محبت کیجئے کہ بلا شبہ محبت ہے، میرے لباس سے محبت کیجئے اور اتنی محبت کیجئے، اتنی محبت کیجئے کہ فلاں چیز سے، یہاں تک کہ میں مطالبہ کرتے کرتے آپ سے یہ مطالبہ کروں کہ اتنی محبت کیجئے مجھ سے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ ہو. تو یہ ذرا غیر فطری مطالبہ ہے. علماء اس کو حیران پریشان ہیں اس کو حل کرنے میں. بھائی حضرات اہل علم نے محبت کی اقسام بیان کی، فرمایا کہ محبت کی چند قسمیں ہیں. ایک حب جمالی ہے، ایک حب کمالی ہے. بھائی ایک حب جمالی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو جائے اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جاذبیت اور اس کی کشش کی وجہ سے. سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ انبیاء کے اندر حسین ترین نبی گزرے ہیں اور حضرت کا حسن معجزہ تھا. حضرات مورخین اور اہل علم لکھتے ہیں محققین کہ یوسف کا حسن اگر معجزہ تھا تو زلیخا بھی قطالہ عالم تھی، اپنے وقت کی حسین ترین خاتون تھی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوسف اخی صبیح و انا ملیح، کہ یوسف میرے بھائی گورے چٹے ہیں اور میں نمک لیے ہوا ہوں، میرا حسن جو ہے وہ نمکینی ہے، حسن لیے ہوا ہے۔ بھائی اہل علم نے لکھا کہ گورا چٹا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے طبیعت ٹھٹک جائے۔ آپ کسی گورے چٹے کو دیکھیں تو مبہوت ہو جائیں، چند منٹ کے لیے متحیر ہو جائیں، حیران ہو جائیں کہ کتنا گورا چٹا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حسن کے اندر کشش، چارمنگ ہوتی ہے، چارمنگ، اور اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، نمک ہوتا ہے کہ جتنا دیکھتے رہیے طبیعت نہیں بھرتی، دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے طبیعت سیر نہیں ہوتی، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف گورے چٹے ہیں اور میرے حسن میں نمک ہے، اور آپ کے حسن کے کیا کہنے، حدیث میں ہے، اور پکی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے کائنات سے پردہ فرمایا تو اچانک صحابی کو اطلاع ملی، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، صحابی نے آسمان کی جانب نظریں اٹھائی اور ارشاد فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ ان آنکھوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ اور پرحسن چہرہ دیکھا ہے، آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد اب یہ آنکھیں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی، میری بینائی واپس لے لے۔ دعا قبول ہوئی اور بینائی فوراً کے فوراً واپس لے لی گئی۔ تو آپ کے حسن کے کیا کہنے، حدیث کی تو گارنٹی نہیں، حدیث اتنی پکی نہیں، مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات میں ہے ایک روایت کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہے، انتہائی سمجھدار اور انتہا سے زیادہ فراست والی اور بڑی ہی باسلیقہ، اتنی سمجھدار ہے ام سلمہ کہ حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے، مکہ کے بارڈر پر آپ کو روک دیا کفار نے کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی کفار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور وہاں سے واپس جانے کے لیے مدینہ آپ آمادہ ہوئے۔ جس وقت آپ مدینہ واپس جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ کو وہیں احرام کھولنا پڑا۔ آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو اور اپنے سر منڈا دو۔ روایات میں ہے اور حدیث میں ہے بخاری کی کہ آپ کے حکم کے باوجود کسی نے نہ حلق کرایا نہ احرام کھولا۔ یہ پہلا موقع تھا، آسمان حیرت زدہ تھا، زمین حیرت سے تک رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ کے اشارے پر اپنی گردن کٹوا دے۔ روایات میں ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کفر کی حالت میں ہے، آپ کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے اوپر ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، نہ مہینے گزرے، نہ ہفتے گزرے، نہ گھنٹے، چند منٹ گزرے ہیں، آپ کھانے میں مشغول ہیں، کھانا کھاتے کھاتے آپ نے ان کو بھی شریک کر لیا جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے۔ آپ نے اچانک فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے باپ کی گردن لے آؤ تو کیا تم لے آؤ گے؟ نعم یا رسول اللہ، دانی۔ روایت میں ہے اور حدیث میں کہ آپ کو ان کو تھامنا مشکل ہو گیا، قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ یا رسول اللہ چھوڑیے، ابھی اپنے باپ کی گردن لاتا ہوں۔ آپ بار بار فرماتے کہ نہیں نہیں ٹھہرو، مجھے تمہارے ایمان کا امتحان مقصود تھا، تمہارے باپ کی گردن لانا مقصود نہیں تھا۔ آپ بار بار روکتے لیکن وہ تیار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، جان فدا کرنے کے لیے تیار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ نے حکم دیا کہ احرام کھول دو، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ آپ اپنے خیمے کے اندر ہیں اور حدیث میں ہے کہ انتہا سے زیادہ غمزدہ ہیں، حزن کی اور غم کی کیفیت آپ پر طاری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ام سلمہ تشریف لائی اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابھی ابھی آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے فداکار ہیں،
آپ کے جانثار ہیں، آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی یا آپ کا حکم نہیں مانا۔ یا رسول اللہ یہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، آج ان کی امید تھی اور یقین تھا کہ یہ عنقریب مکہ میں داخل ہوں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، ان کا اگلا قدم مکہ میں تھا، اتنے قریب آ چکے تھے، اچانک آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس جانا ہے۔ یہ شوق کے اندر ہیں، یہ صدمے میں ہیں، غم کے اندر ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا حکم نہیں مانا اور یا رسول اللہ آپ خیمے سے باہر تشریف لائیے، آپ اپنا حلق کرائیے، اپنا احرام کھولیے، مجھے یقین ہے کہ تمام صحابہ آپ کی پیروی کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا اور آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا احرام کھولا اور حلق کرانا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے حلق کرانا شروع کر دیا، تمام نے اپنا احرام کھول دیا۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انتہا سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میری سوئی کھو گئی، سونے کی، جو سینے کی جو سوئی ہوتی ہے کمرے کے اندر۔ بھائی وہ کوئی کمرہ، کوئی ہال نہیں تھا، کوئی کرملن نہیں تھا، نہ وائٹ ہاؤس تھا، نہ راشٹرپتی بھون کا کمرہ تھا۔ حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے میرے حجرے میں تو میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی۔ کمرے میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ایک آدمی لیٹ جائے تو دوسرا آرام اور سہولت سے نماز پڑھ سکے۔ آپ جب سجدے کے لیے تشریف لاتے تو مجھے اشارہ دیتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ فرماتے تھے۔ جب آپ سجدے سے واپس قیام میں جاتے تو پھر میں اپنی ٹانگیں پھیلاتی تھی۔ تو کمرے کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی، اس کا طول و عرض اتنا تھا، وہاں پر سوئی کھوئی۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دن کے اجالے میں دیکھا اور تلاش کیا، مجھے نظر نہیں آئی۔ شب میں شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آمد اور آپ کے چہرے کے جمال اور چہرے کی ضیاءپاشیوں اور روشنیوں میں مجھے اپنی سوئی کھوئی سوئی مل گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، یہ آپ کا جمال ہے، یہ آپ کی کشش ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسیت ہے۔ تو بھائی اگر محبت ہو سکتی ہے کسی سے حسن کی وجہ سے، حسن حب جمالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لائق ہے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہو۔ اور محبت کی دوسری قسم ہے بھائی حب کمالی، کسی کے ساتھ محبت ہو اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے علم کی وجہ سے۔ میرے دادا امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، جن کو چلتی پھرتی لائبریری کہا جاتا تھا، چلتا پھرتا کتب خانہ، حق تعالی جل مجدہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا، میموری عطا فرمائی تھی، جس کو انگلش میں فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے خود پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کو دیکھی ہوئی کتاب کتنے عرصے تک یاد رہتی ہے؟ فرمایا کہ اگر میں کسی کتاب کو سرسری طور پر دیکھتا ہوں اچھٹتی ہوئی نظر سے اور یاد کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو 15 سال تک نہیں بھولتا، نہ اس کے صفحات بھولتا، نہ اس کا مضمون بھولتا، نہ کوئی اور ایک لفظ بھولتا۔ اور اگر کسی کتاب کو اس ارادے سے دیکھتا ہوں کہ یاد رکھنا ہے تو زندگی بھر فراموش نہیں کرتا، زندگی بھر نہیں بھولتا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کمال، ان کے شاگرد اور تلامذہ ان کے عاشق ہیں۔ پاکستان میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی صاحب معارف القرآن، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت ظلہم العالی کے والد گرامی ان کے شاگرد ہیں۔ محدث کبیر حضرت علامہ یوسف بنوری وہ ان کے شاگرد ہیں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب علامہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے براہ راست خلیفہ اور حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے بانی دارالعلوم کے قاری محمد طیب صاحب وہ شاگرد ہیں علامہ کشمیری کے، عاشق ہیں اپنے استاذ کے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جمال بھی عطا فرمایا تھا، کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ قاری محمد طیب صاحب کے یہاں جو ان کے والد تھے حضرت حافظ احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ علامہ کشمیری کے استاذ تھے، تو اپنے استاذ سے ملاقات کرنے کے لیے حافظ احمد صاحب کے مکان پر پہنچے علامہ کشمیری، تو گھر کے عصر کے بعد مجلس میں، تو درمیان میں شاہ صاحب کو بٹھایا، استاذ بھی اتنا احترام کرتے تھے، درمیان میں علامہ کشمیری کو، اور گھر میں سے خواتین نے پوچھوایا بچے کو بھیج کر، قاری طیب صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا طاہر صاحب کو بھیجا، اور یہ کہا کہ چھوٹے سے تھے کم عمر، کہ دیکھ کے آؤ باہر کتنے لوگ ہیں، تاکہ اتنی ہی تعداد میں چائے بنا کر بھیجی جائے۔ انہوں نے آ کر فرمایا کہ 8-9 آدمی ہیں اور درمیان میں اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کم عمر تھے، کم سن تھے، تو شاہ صاحب کے حسن اور جمال کو انہوں نے تعبیر کیا کہ درمیان میں اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 8-9 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں بیچ میں اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حسن اور جمال کو اللہ تعالیٰ نے کشش عطا فرمائی تھی۔ وزیر آباد کے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، غیر منقسم پنجاب میں، غیر منقسم ہندوستان میں، علامہ کشمیری، رات کا وقت تھا اور ٹرین وہاں سے تبدیل کرنا تھی، دوسری ٹرین پکڑنی تھی پلیٹ فارم پر، تمام ان کے شاگرد پاکستان کے اور ہندوستان کے جمع تھے، حلقہ لگائے ہوئے تھے، درمیان میں کشمیری بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہندو اسٹیشن ماسٹر آیا، ہاتھ میں اس کے لیمپ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جمع ہیں، اور درمیان میں کوئی بیٹھا ہے۔ وہ اندر بھیڑ کو چیر کر اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتا رہا، پھر یہ کہا کہ جس مذہب میں یہ چہرہ ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنے کے بعد اس نے ایمان قبول کر لیا۔ بھائی خدا تعالیٰ نے حسن بھی عطا فرمایا تھا اور کمال بھی عطا فرمایا تھا، علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ علامہ کشمیری کو اللہ تعالیٰ نے کیا علم عطا فرمایا تھا، تو محبت ہو جائے کمال کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، اور ایک محبت طبیعی ہے بھائی۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تمام وجوہات کی بنا پر محبت نہ بھی ہو، آپ کی ذات اس لائق ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، آپ کی ذات۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت چاہتی کیا ہے، محبت کا مطالبہ کیا ہے؟ بھائی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنت پر اور آپ کے تمام امور پر اور آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی جائے، آپ کے تمام اقوال کی اور تمام اعمال کی اتباع کی جائے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور آیت سے متعلق مجھے عرض کرنا تھا، تمہید میں ہی اتنا وقت گزر گیا۔ کبھی حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ آیت سے متعلق مضمون مکمل کروں گا۔ خداوند تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، اکرم الاکرمین، غیاث المستغیثین، رب العالمین۔ اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ تمام گناہوں کو بخشش فرمانے والے ہیں، الہ العالمین ہمارے ہر طرح کے گناہ بخش دے۔ اے کریم وہ گناہ بھی جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور وہ گناہ بھی جو ہم نے اعلانیہ کیے ہیں، الہ العالمین آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، الہ العالمین شفاء کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، مستمرہ عطا فرما۔ ارحم الراحمین جو ہمارے بزرگ اور ہمارے متعلقین آپ کے دربار میں پہنچ چکے، اے کریم ان کی مغفرت کاملہ فرما، الہ العالمین اس بستی کے تمام مردوں پر رحم فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جن کی نماز جنازہ یہاں ابھی ادا کی گئی، الہ العالمین ان کے ساتھ نیک معاملہ فرما، ان کی قبر کو نور سے لبریز فرما، ان کی سیئات کو الہ العالمین معاف فرما، ارحم الراحمین جنت الفردوس عطا فرما۔ اے کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما،
حلال روزی عطا فرما، آپ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، آپ رزاق ذو القوت المتین ہیں، ارحم الراحمین اے کریم، حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما، الہ العالمین ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔